کافر کو کہا جا رہا ہے دنیا کے 3 بڑے گناہگار، اس دھرتی کا سب سے بڑا جرم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اس کا شریک بنانا ہے۔ اس کے بعد دھرتی پر سب سے بڑا جرم ناحق قتل کرنا ہے کسی کو۔ اس کے بعد تیسرا بڑا جرم بدکاری اور زنا ہے۔ سورہ فرقان پڑھیے، اللہ نے ان تینوں کو ذکر کیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، شریک نہیں کرتے، وہ لوگ جو کسی جان کو قتل نہیں کرتے، جو بدکاری اور زنا نہیں کرتے، یہ 3 لوگ یہ اللہ کی رحمت کے بڑے قریب ہیں۔ لیکن انسان ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کر لیا، کبھی زندگی شرک میں گزاری، کبھی وہ قاتل بن کے رہا، ہزاروں قتل کیے اس نے، اور کبھی اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے سامنے اپنے ایک جرم کا اعتراف کر رہا ہوں، مجھے اس جرم سے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے، میری اپنے رب کے ساتھ صلح کروا دیجئے۔ بیٹھو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جو قصہ سنایا ہے، اس نے اگر کہا جائے کہ اگر پتھروں کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے، وہ پتھر بھی رو کے چیخ پڑیں، ان کے بھی کلیجے پڑ جائیں، وہ کہیں کہ یہ کتنا بڑا ظالم انسان ہے۔ کہنے لگا تجارتی سفر پہ جانے لگا میں، میری بیوی حاملہ تھی، اس کو میں نے کہا اگر بیٹا ہوا اس کی تربیت کرنا، رقم بھی دی، پیسے بھی دیے، اس کی تربیت کرنا اچھے طریقے سے، پتہ نہیں میں سفر سے واپس زندہ پلٹتا ہوں یا نہیں پلٹتا، آ گیا تو دیکھیں گے، نہیں اس کی تربیت کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے ایک دن بھی گھر کے اندر نہیں رکھنا، اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا، اس پر 1 روپیہ میرا خرچ نہیں کرنا۔ یہ قصہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ ہمیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جانوروں کی تکلیف پہ بھی تڑپ جایا کرتے تھے، جن کے سامنے ایک چڑیا کو دیکھا گیا کہ وہ سروں پہ یوں چہچہاتی ہوئی ادھر دوڑ رہی ہے ادھر دوڑ رہی ہے، آپ نے فرمایا اس کو کس نے پریشان کیا؟ بتایا گیا اس کے بچے تھے، ہم نے ویسے اٹھا لیے، ان بچوں کی وجہ سے یہ آ رہی ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کی محبت دیکھو، ماں کی شفقت دیکھو اپنے بچوں کے ساتھ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ اپنے بندوں سے اس چڑیا سے زیادہ، اس جیسی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس شفیق پیغمبر کو قصہ سنایا جا رہا ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی زمین میں گاڑ دینا، میری رقم میں سے 1 روپیہ اس پہ خرچ نہیں کرنا۔ میں سفر پہ چلا گیا، 6 سال میرے سفر میں گزرے، تجارت کی، وہیں پر مال کمایا، واپس آیا، پتہ نہیں گھر ہوگا نہیں ہوگا، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، بیوی بھی زندہ ہے یا نہیں، کیا نقشہ اور کیا منظر ہوگا۔ 6 سال کے بعد گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، میں نے آتے پوچھا یہ بچی آنگن میں کھیل رہی ہے، بڑی خوبصورت چاند جیسی بچی ہے، اللہ نے حسن و جمال اس پہ تمام کیا ہوا ہے، ایسی خوبصورت بچی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ ماں نے کہا آپ بیٹھیں بتا دیں گے تفصیلات۔ کھانا کھلایا اور پھر میں نے پھر اصرار کیا، ارے یہ بچی ہے کس کی؟ بڑی پیاری ہے۔ اٹھا کے اس کو گود میں کھلایا پلایا، گھمایا، اس کے ساتھ محبت کی باتیں کی، اور مجھے جب بتایا گیا کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، ماں سمجھی، اس بچی کی ماں سمجھی کہ شاید ان کو انس ہو گیا ہے، ان کے دل میں اس بچی کی محبت آ گئی ہے، اب شاید اس کو قتل نہیں کریں گے، دل نرم ہو گیا ہوگا۔ مگر اللہ ان غیرتوں پہ اوپر لعنت کرے جو ہمارے جہالت کے معاشرے نے ہمیں دی ہیں۔ آج بھی بیٹی کے متعلق ہمارے ہاں اس قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں نے معصوم بیویوں کو قتل کر دیا، کس بات پر؟ کہ یہ تیسری بچی ہے، اگر چوتھی بیٹی تمہارے ہاں پیدا ہوئی تو زندہ نہیں رہو گی، تم منحوس ہو۔ وہ اس کی ساس بھی اپنے آپ کو مومن کہنے والی، کہتی میں کلمہ پڑھنے والی ہوں، وہ ظالم سسر بھی، اور شوہر اور اس کے بھائی بھی، ہمارا سارا معاشرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی خوشی آپ کو بیٹے کی ولادت پہ ہوتی ہے، کبھی بیٹی پر ہوئی ہے؟
بولو آج اپنے دل کی بھڑاس نکلوائیں گے آپ سے اور توبہ کروائیں گے انشاءاللہ کہ اپنے ان جرائم کی توبہ کرو، آج اللہ سے صلح کرو۔ ہم نے اپنے باپ دادوں سے، جہالت کے اس معاشرے سے، اس گندگی کے معاشرے سے ہم نے یہی نفرت سیکھی ہے۔ بیٹا دینے والا کون ہے؟ بیٹی دینے والا کون ہے؟ کسی ایک کی ولادت میں بیوی کی مرضی شامل ہے؟ شوہر کی مرضی شامل ہے؟ ظالم اگر وہ مجرمہ ہے تو اس سے بڑے مجرم تو تم ہو۔ اس کو قتل کرنے سے تو پہلے تمہیں قتل کرنا چاہیے۔ اس کا یہ جرم ہے کہ اس کی بیٹی پیدا ہو گئی، خوشی نہیں، تو میری بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ بس اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں یہاں تک کہا جاتا ہے بیٹی کی شادی کے موقع پر چلیں جی ہمارا جو بوجھ تھا کندھوں کا اتار دیا، دوسرے کے گھر میں پھینک دیا۔ اب وہ جانے، پہلے ہماری عزت تھی، اب ان کی ہے، ہم دستبردار ہیں۔ کہتے نہیں کہتے؟ اولاد میں یہ فرق اگر کرتے ہو، جاؤ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ نے اس کو 4 بیٹیاں دی تھیں، بیٹے بچپن میں لے لیے، وہ تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ میرے پیغمبر نے محبت کا اظہار اگر اولاد کے ساتھ کیا ہے، آج اگر تم کہتے ہو اولاد کے ساتھ محبت کرنا سنت ہے، مجھے بتاؤ کون سی اولاد تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی یا نہیں تھی؟ زینب تھی یا نہیں تھی؟ ام کلثوم تھی یا نہیں تھی؟ رقیہ تھی یا نہیں تھی؟ یہ تو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے۔ بہرحال غیرت، جھوٹی غیرت، شیطانی غیرت، اس غیرت نے اٹھایا، اچھا یہ میری بیٹی ہے تو میں نے کہا تھا نا اس کو زندہ درگور کرنا ہے، کہ اللہ نے بڑی خوبصورت بیٹی دی، میری ہمت نہیں ہوئی، اس کو تیار کرو، نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، آخری دفعہ اسے دیکھ لو، پھر یہ واپس نہیں آئے گی۔ وہ کہہ رہی لا تضیع الامانہ، ارے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ مگر عورتوں کا بس کیا چلتا ہے؟ عورت فریاد کر سکتی ہے، وہ منت سماجت کر سکتی ہے، پاؤں پڑ سکتی ہے، وہ ان درندوں کو کیسے سمجھائے کہ تمہارے اندر انسانیت کہاں چلی گئی؟ تمہارے اندر اللہ نے جو دل رکھا تھا وہ تو انسان کا رکھا تھا جو انس سے ہے، جس میں انس اور محبت اور پیار ہوتا ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ تم تو اس درندے بھیڑیے سے بھی بڑھ کے ہو جو اس کے ہاں اگر بچی پیدا ہو جائے تو وہ نہیں مارتا، شیر سے بھی بدتر درندے ہو، سانپ سے بھی بدتر ہو کہ اس کے ہاں اگر اولاد ہو ان میں تو فرق نہیں کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھیڑیا ہے اور یہ بیٹی ہے، ان میں فرق کیا جائے، اس کو مار دیا جائے، چیر دیا جائے، اسے رکھا جائے۔ ان جانوروں سے بھی بدتر تم انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو۔ کہا میرے دل میں یہ غیرت پیدا ہوئی، اس غیرت نے اٹھایا، بچی کو ساتھ لیا، لے گیا ایک جنگل کے اندر، وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے متعلق صرف وہاں کے چرواہے جانتے تھے اور کسی کو راستے پہ جانے والے کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس بچی کو وہاں کنویں کے سائیڈ پہ کنارے پہ بٹھایا اور اس کے بعد اس کو کہا میں تمہیں اس کے نیچے اتارتا ہوں۔ اس کو نیچے اتارا اور اس کے اوپر جب میں پتھر اور مٹی پھینکنے لگا تو وہ نیچے سے چیختی رہی، ابا ایسا نہ کرو، مجھے چھوڑ دو، اگر آپ کو میں قبول نہیں ہوں۔ 6 سال کی معصوم بچی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ تو رکھتی ہے، وہ منت کر رہی ہے میں آپ کے گھر میں پلٹ کے نہیں آؤں گی، میں آپ کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھوں گی، آپ کی عزت اگر مجھ سے خراب ہوتی ہے تو میں آپ کے شہر میں بھی نہیں آؤں گی، آپ کے گھر کے قریب بھی نہیں آؤں گی، میں دور جنگلوں میں زندگی گزار لوں گی، مگر مجھے مارو نہیں، مجھے قتل نہ کرو، جینے کا حق اللہ نے دیا ہے مجھے دو۔ کہا نہیں، اس کی آواز خاموش ہوتے 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 دب گئی مٹی کے نیچے اور میں آیا ہوں۔ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اللہ کی قسم ہے، آج اگر مجھے اللہ نے حکم دیا ہوتا کہ زمانے جاہلیت کے کسی عمل پر حد لگائی جاتی اور سزا دی جاتی تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم لَأَقَمْتُهُ عَلَيْكَ، میں وہ سزا آج تمہیں دیتا۔ معاملہ تم نے جاہلیت میں کیا ہے، بہت بڑا تم نے ظلم کیا ہے۔ میرے سامنے مزید اس کا تذکرہ نہیں کرنا، میرے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، مگر اسلام میں اللہ نے خوبی رکھی ہے، جب تم تائب ہو کر اللہ کے دربار کی طرف پلٹ کے آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ جرم اور ظلم بھی معاف کر دیا ہے۔ اسلام کی چادر معمولی چادر نہیں ہے، توبہ کی چادر، توبہ کا دروازہ معمولی دروازہ نہیں ہے۔ آ کے داخل ہو کے تو دیکھو نا،
اس کی لذت تو محسوس کرو نا. للہ اشد فرحا بتوبۃ العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کسی آدمی کو نئی زندگی مل جائے وہ خوش ہوتا ہے. سواری پہ اونٹنی پر سامان زندگی کا لاد کے سفر پہ نکلا، راستے میں نیند آئی، صحرا میں سو گیا، آنکھ کھلی، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، آنکھ کھلی سواری غائب، کھانا پینا غائب، پیاس سے برا حال، بھوک سے برا حال، دائیں دوڑتا ہے بائیں دوڑتا ہے، میرا کھانا بھی میرے پاس نہیں، اب موت میرے سامنے ہے، مر جاؤں گا. کوشش کرتا ہے، اس کو سواری نہیں ملتی، کھانا پینا نہیں ملتا، موت کے انتظار میں زمین پہ تھک کے لیٹ جاتا ہے. اب ملک الموت آئے گا، میں مر جاؤں گا، زندگی کی قید سے آزاد ہو جاؤں گا. جب وہ لیٹتا ہے آنکھ کھلتی ہے، اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خوشی سے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. کہنا یہ چاہیے تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں، مگر وہ خوشی سے پاگل ہو کے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اتنا خوش ہو گیا. فرمایا جتنا اس کو نئی زندگی ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شکستہ آدمی کو، اپنے باغی کو، گناہگار کو، کتا کے کافر اور مشرک کو جب وہ پلٹ کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی نئی زندگی پر بھی خوش نہیں ہوگا. یہ بات بھی عرض کر دوں، ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اللہ معاف کر دیجئے. میں نے کہا نا، آپ کسی کے ساتھ احسان کرو تو آپ کو امید ہوتی ہے یہ بدلے میں اچھا کرے گا، نہ کرے تو میرے دروازے پہ نہیں آنا. اللہ یہ نہیں فرما رہے. 80 سال کا بوڑھا ہے اور مدینہ منورہ کا ہے. اللہ نے آواز دی، صلاحیت دی، اس کو منفی استعمال کیا گانوں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، اب وہ ترنم نہیں رہا، کمائی کا دروازہ بند ہو گیا. بیوی اور بچوں نے گھر سے بھیج دیا نکل جاؤ، اب بوجھ ہو کماؤ. وہ دیکھتا ہے واپس پلٹ کے گھر کی طرف، دروازے کی طرف، اولاد کی طرف، بیوی کی طرف، سب بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں. اب سمجھ آئی جب ہر دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ ہے اللہ کا، اسے کھٹکھٹا کے دیکھ لو. اے اللہ، بیوی بھی روٹھ گئی، اولاد بھی روٹھ گئی، وہ جن کی مجالس مجھ سے سجدی تھیں، جو مجھے بلایا کرتے تھے اپنی محافل کی زینت کے لیے، وہ بھی روٹھ گئے. اب زندگی تنگ ہو گئی ہے. یا اللہ آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میرے لیے خیر کا فیصلہ کر دیجئے. اور یہ کہتے ہوئے بقیع کے قبرستان کی طرف چلا گیا، وہاں کی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کے رونے لگا. ادھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں. خواب کے اندر کوئی کہہ رہا ہے اٹھئے، اور وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا دوست وہاں رو رہا ہے. اس کے پاس جائیے، اس کو بشارت دیجئے، اس کی جو ضرورت ہے پوری کر دیجئے. حضرت اٹھ کے جاتے ہیں، نظر پڑی یہ تو وہ شخص ہے جو گانے گایا کرتا تھا، بڑا عاصی اور نافرمان تھا. اس کو دیکھا، حضرت واپس پلٹنے لگے، اس کی آہیں بلند ہو گئی. حضرت نے جھاڑیوں ہٹا کے دیکھا اور فرمایا تم، وہ گھبرا گیا. حضرت امیر المومنین بس میں ویسے ہی یہاں بیٹھا. فرمایا ویسے نہیں، تم نے جس دروازے پہ دستک دی ہے اس دروازے کے رب نے مجھے خواب سے، نیند سے اٹھا کے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. آؤ پلٹ کے اللہ کی طرف. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے؟ شیطان سے بڑھ کر کون بڑا بدبخت ہوگا جس نے اللہ کی نافرمانی، بلکہ سارے نافرمانوں کی بنیاد وہ ہے. یہ اللہ کے سامنے ڈٹ کے کہتا ہے میں آپ کے حکم کو نہیں مانتا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو، میں نہیں کرتا، اس لیے کہ میں بہتر ہوں، یہ ادنا ہے، میں نہیں کروں گا. وہ اللہ کو براہ راست حکم اللہ کو دیا گیا، اللہ کی طرف سے دیا گیا. یہ براہ راست اللہ کو کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا آپ کی بات کو. اپنے عقیدے کی اور ذہن کی اصلاح کرو کہ آپ کو یہ بات سمجھا دی گئی، سکھا دی گئی کہ اللہ ہماری نہیں سنتا.
اللہ ہماری ہم گناہگار ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں بولے جب تسی دعا کرو اسی گناہگار بندے ہیں ساڑی اللہ نہیں سندا. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, جب رکوع کے اندر جاتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ, اللہ نے سن لی, لمن اس کی فریاد, حمدہ جس نے اللہ کی تعریف کی. یہ گناہگار بھی کہتے نہیں کہتا, یا صرف مولوی صاحب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ؟ آپ جب اپنی نماز پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے نہیں کہتے؟ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی. وہ گناہگار بندہ ہے وہ بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے, اللہ اس کی بھی سن رہا ہے. ابلیس سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ وہ نافرمانی کر رہا ہے اور سامنے کر رہا ہے اور براہ راست کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر جب کہا گیا کہ جنت سے نکل جاؤ مردود ہو کر, تو وہ کہتا ہے میں نکل رہا ہوں مگر میں آپ کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے بیٹھوں گا. لأقعدن لهم صراطک المستقیم, آپ کے سیدھے راستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا, نہیں آنے دوں گا, ان کو روکوں گا, میں کسی کو آپ کے پاس نہیں پہنچنے دوں گا. یہ اللہ سے کہہ رہا ہے نکل جاؤ یہاں سے مردود ہو کر. کوئی کہہ رہا ہوگا کہ اگر اس طرح کہا جائے تو اللہ کا غضب بھی کیا غضب ہوگا, اللہ کا غصہ بھی کیا غضب. مگر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے. اس غضب کا تقاضا تو یہ کہ اس نے مزید گستاخی کی, ادھر ہی پیس کے رکھ دو, ختم کر دو. مگر نہیں, اب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نکل رہا ہوں. فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, رب انظرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے, لمبی عمر دے دے. پھر مجھے بتاؤ اللہ نے اس کی اس پکار کو سنا نہیں سنا؟ اللہ نے اس کو مہلت دی یا نہیں دی؟ جہاں پکار ہوگی وہ سنے گا اور اس کو پورا کرے گا. ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں, پورا کرتا ہوں. ہر طرف سے جب تمہیں مایوسی ہو جائے تو میرا اعلان سنو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے الا الضالون, جو گمراہ ہو. اس کی رحمت پر بھروسہ, اعتماد, یقین رکھ کر پلٹ آؤ اس رب کی طرف اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے کہہ دو, اے ہمارے رب ہمیں اپنے گناہوں کا احساس اور شمار نہیں ہے. زندگی کے 30, 40, 50, 60, 70 سال گزرے ہیں, نافرمانی میں ہی گزرے ہیں. نیکیوں کو دیکھیں تو بہت کم نظر آتی ہیں, برائیوں کو دیکھیں تو حساب سے باہر ہیں. مگر اللہ وہی جملہ کہتے ہیں جو موت کے وقت حجاج ابن یوسف نے کہا تھا, اور کہا تھا اللہ دنیا میرے بارے میں کہتی ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے, تو اسے معاف نہیں کرے گا, مگر اللہ میرا یقین ہے آپ معاف کرنے والے ہیں. انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرہ, میں بار بار پلٹ کے گناہوں کا عادی ہوں, گناہ کرنے والا ہوں, آپ بار بار معاف کرنے والے ہیں. اللہ مجھے معاف کر دیجئے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی جیسی شخصیت فرمایا کرتی تھی, حجاج بن یوسف کے اوپر مجھے رشک آتا ہے موت کے وقت, اس کے وہ کلمات کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر اتنا یقین رکھ رہا ہے. ماں سے کہتا ہے, ماں کہتی بیٹا تیرا سفر بڑا مشکل ہے, تیرا کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے اللہ یہ معاملہ آپ حل کر دیجئے, میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر میرا رب میرا معاملہ آپ کے سپرد کر دے اور کہے کہ حجاج کی ماں اپنے بیٹے کا فیصلہ تو کر, اور میرے سامنے تیرے گناہ اور زیادتیاں بھی ہوں نیکیاں بھی ہوں, تو کیا کرے گی؟ وہ کہا ماں کہتی ہے میں کب چاہوں گی, میں کہوں بلا حساب جنت میں بھیج دو. فرمایا پھر اللہ آپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا ہے, میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اللہ آپ کی ذات سے میں مایوس نہیں ہوں. دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کو الناس یزعمون لن تغفر لی, لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ میری بخشش نہیں کریں گے, مگر مجھے یقین ہے
میرا ایمان مجھے کہتا ہے آپ ہی بخشنے والے ہیں، میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اس کی موت پر، حجاج کی موت پر آج بھی مجھے رشک آ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے، اللہ زندگی کا سفر ایمان اور توبہ کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ رمضان کی باقی ساعات ہیں، پتہ نہیں آئندہ جمعہ ملتا یا نہیں ملتا، باقی جتنے لمحات ہیں اللہ توبہ کے ساتھ اپنی چوکھٹ پہ، اپنے در پر سجدہ ریز ہو کے، گناہوں پہ اشک ندامت بہا کے، دل کے ٹوٹنے کے ساتھ اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔